بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم ناظرین سامعین باتمکین ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ آج کا یہ خصوصی پروگرام اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر مبنی ہے، جن کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں میں جو جہاد کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے نہ صرف مردوں کے اندر بلکہ عورتوں کے اندر بھی یہ جذبہ جہاد کا ان کے اندر شامل تھا۔ کہ ایسی عورت جس کا غزوہ احد کے اندر بیٹا بھی شامل تھا، بھائی بھی تھا، شوہر بھی تھا اور باپ بھی تھا، قربان جاؤں یہ سارے رشتے غزوہ جہاد میں غزوہ احد میں شامل تھے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بابت یہ خبر اڑی کہ آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ دوڑتی ہوئی مدینہ پاک سے احد کے میدان کی جانب روانہ ہوئی، اور جو شخص بھی ملتا اس سے پوچھتی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ کسی نے بتایا تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ فرمایا اللہ کی رضا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ تھوڑا آگے چلتی ہے تو پھر کسی اور نے بتایا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ میرے کریم آقا علیہ السلام کا حال کیا ہے؟ سبحان اللہ، سارے رشتے اس کے شہید ہو گئے، لیکن وہ کسی کی میت کی جانب نہ بڑھی، لیکن یہی پوچھتی رہی ما فعل رسول اللہ، میرے آقا کریم کیسے ہیں؟ تو کسی نے دور سے اشارہ کیا، فرمایا وہ دیکھو کریم آقا جلوہ گر ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، اگر میرے آقا حیات ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آج ذکر سیف اللہ کے لیے ہمارے ساتھ جید علماء کرام جلوہ فرما ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ انتہائی مکرم و محترم بہت بڑی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عرفان اللہ سیفی صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے جناب۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی مکرم و محترم شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا غلام یاسین نظامی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا بھی خیر مقدم ہے جناب۔ جزاکم اللہ۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوتا ہوں۔ آج بڑا عظیم ذکر ہے اور عظیم سپہ سالار ہیں اسلام کے۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ آج کا خوبصورت موضوع حضرت سیدنا خالد بن ولید۔ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید وہ مرد میدان ہیں جن کا نام سن کر کافروں کی صفوں میں لرزہ طاری ہو جایا کرتا۔ اللہ اکبر۔ وہ بطل جلیل، اسلام کا وہ بطل جلیل ہیں کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو خوش ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ اسلام قبول فرماتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے میرے حوالے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی بہت زیادہ شان اور بہت زیادہ مقام بیان فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید کی ولادت سے متعلقہ کوئی ایکوریٹ ڈیٹ بیان کرنا بہت مشکل ہے، ٹھیک، لیکن مورخین نے کچھ حوالوں سے آپ کی تاریخ پیدائش کو معین کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اس طرح کہ حضرت خالد بن ولید کی ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کشتی کا ذکر کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق کے ہم عصر ہیں اور ہم عمر ہوں گے۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 27 سال تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت خالد بن ولید بھی اس کے قریب قریب ہوں گے، 26 27 یا 28 کے اس کے قریب قریب۔ بالکل ٹھیک۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید ہم عمر ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت خالد بن ولید قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے، یعنی جو قریش کے بڑے قبائل تھے جن میں بنو ہاشم تھا اور بنو تمیم تھا، اس میں بنو عدی تھا اور اس میں بنو مخزوم، ٹھیک ہے، بنو امیہ، یہ قریش کے اہم بڑے بڑے خاندان تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق بنو مخزوم کے ساتھ تھا۔ اچھا، بنو مخزوم کا آپ کا جو خاندان تھا، اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ شجاعت اور بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔
جب اہل مکہ نے اپنے درمیان مختلف معاملات کو تقسیم کیا تھا نا، جی کسی کے ذمے خانہ کعبہ کے جو مہمان ہیں ان کی مہمان نوازی ہے، کسی کے ذمے تجارت کا جو معاملات ہے اس کو، کسی کے ذمے کوئی ذمہ، اور بنو مخزوم کے ذمے یہ تھا کہ انہوں نے مکہ کے اور مکہ کے ارد گرد کے جو معاملات ہیں ان کی جنگی حوالے سے حکمت عملی طے کرنی ہے، بالکل ٹھیک۔ اور جو مکہ کے جو سپاہی ہیں، جتنا لشکر ہے اس کی تمام نگہبانی جو ہے وہ بنو مخزوم نے کرنی۔ واہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید کا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے جس کی رگ و پے کے اندر بہادری سموئی ہوئی تھی، واہ، یعنی عسکری قیادت ان کے پاس تھی۔ عسکری قیادت ان واہ کے واہ پاس تھی۔ ولید بن مغیرہ یہ حضرت خالد بن ولید کے والد ہیں، ان کے پاس اولاد کی بھی کثرت تھی اور مال کی بھی کثرت تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پورا جو قریش کا باقی قبیلہ ہے وہ خانہ کعبہ کی 1 سال چادر پوشی کرتا تھا، یعنی غلاف خانہ کعبہ کے اوپر ڈالتا تھا، اور 1 سال صرف ولید بن مغیرہ ڈالتا تھا۔ اتنی مالی وسعت تھی ان کے پاس۔ اور مکہ سے لے کر طائف تک کے درمیان جو باغات وغیرہ تھے، ویسے بنجر زمینیں تھی لیکن جہاں جہاں باغات تھے اکثر باغات جو ہے ولید بن مغیرہ کے تھے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے فخر کرتا ہے اس پر۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 7ویں پشت میں جا کے مل جاتا ہے۔ کیا 7ویں پشت میں جا کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب کا وہ ماحول جو بہت خوبصورت ماحول تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت شجاعت، بہادری، سخاوت، یہ ساری چیزیں حضرت خالد بن ولید اور آپ کے خاندان کے پاس موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا اور اسلام کا بطل جلیل ہونے کی ان کو سعادت نصیب فرمائی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ۔ مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، بہت بڑی آپ کی خاندان کو ایک اہمیت حاصل تھی اور پورے عرب کے اندر۔ میں چاہوں گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے مفتی صاحب کچھ روشنی عطا فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ قاری صاحب بہت بہت شکریہ۔ علامہ اقبال ایسی عظیم ہستیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار و بندے، کیا کہنے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جی مفتی صاحب، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ کیا کہنے، یہ وہ عظیم القدر اور بدلے حریت والے اور شجاعت و بہادری کا پیک کر یہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر اہل اسلام اپنے ہاں کرنا یہ قابل فخر سمجھتے ہیں، اور اپنے دلوں کو گرمانے کے لیے ان کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور ایمانوں کی تازگی کے لیے ان کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ اگر ہم سیدنا ابو سلیمان خالد بن ولید المخزومی، جی، جن کو سیف اللہ کا عالی خطاب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، کیا کہیں، اگر ہم ان کے قبول اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو 4 محرکات جو ہیں، 4 اسباب ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کسی کا ذکر ہوتا تھا نا تو آپ فرماتے تھے یہ اچھا بندہ ہے اور یہ اسلام قبول کرے گا، اور جب سیدنا خالد بن ولید کا ذکر کیا گیا تو نبی کریم نے فرمایا یہ اچھا بندہ ہے، اور جس طرح کی اس کی شجاعت اور بہادری ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خواہش کا اظہار فرمائیں اور اللہ پاک اسے پورا نہ فرمائے۔ اس پر سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا بڑا خوبصورت تبصرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے بارہا ایسا دیکھا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے دل میں آتی ہے اور زبان پر آنے سے پہلے اللہ پاک اسے پورا فرما دیتا ہے۔ کیا کہنے، ایک تو یہ محرک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان کی قبولیت کے لیے اللہ کے حضور یعنی اس خواہش کا جو ہے اظہار فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حضور کے سامنے غزوات میں آیا کرتے تھے، اور یہ خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم کے سامنے آیا کرتا تھا حضور کا رعب و دبدبہ وہ میرے سامنے آ جاتا تھا، اور میں یہ کہتا تھا، میں دل ہی دل میں اس بات کا اظہار کیا کرتا تھا کہ جس دین کی یہ دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں وہ دین سچا ہے، اور وہ دین جو ہے وہ ضرور غالب ہوگا۔ کیا کہیں، 2 باتیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے ولید،
ولید بن ولید انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور انہوں نے اسلام کی قبولیت کے بعد اپنے بھائی کو خط لکھا اور اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ دین اسلام جو ہے وہ قبول کر لیجئے. اپنے بھائی کے خط سے متاثر ہو کر یہ دین اسلام کی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر دین اسلام کو قبول کرتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تنگ و تاریک راستہ ہے اور اس راستے سے نکل کر یہ سرسبز و شاداب راستے کی طرف جا رہی ہیں. آنکھ کھلی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تنگ و تاریک راستہ ہے یہ کفر و شرک کا راستہ ہے. انہوں نے کفر و شرک کا راستہ چھوڑ کر جو ہے وہ ہدایت اور نور والا راستہ اختیار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. قبلہ کاری صاحب یہاں پر جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں, یہ سلام کرتے ہیں, حضور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور حضور بذات خود ان کو کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل فرماتے ہیں اور پھر ان کے حق میں یہ دعا فرماتے ہیں اے اللہ اس کی مدد اور نصرت فرما, اور پھر یہ بھی فرماتی ہیں کہ یہ بہترین بندہ ہے اور بہترین نوجوان ہے. یہ جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وہ عظمتیں ہیں اور قبول اسلام کی. میں کہتا ہوں جی مفتی صاحب کمال کی بات یہ ہے جو آپ نے پہلے جملہ دیا, جو تیرے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی. سبحان اللہ. میرے آقا کریم کی خواہش پیدا ہو جائے تو قبلے بدل جاتے ہیں. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی بابت کہا تھا کہ اس کی شجاعت سے اسلام کو فائدہ ہوگا. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفہ کے بعد. جی ناظرین مکرم, آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کا ذکر جمیل جاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کیا خوبصورت تعارف کروایا تھا, خاندانی پس منظر جب بیان کیا کہ عسکری قیادت اللہ پاک نے اس خاندان کو عطا فرمائی. پھر شوق شہادت کیا ہے, دیکھیں میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے اندر جذبہ جہاد کا شوق نہیں ہے اس کے اندر نفاق موجود ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عسکری قیادت کے حوالے سے اور شوق جہاد کا جو جذبہ جو ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ. قاری صاحب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خصوصی وصف ہے وہ شجاعت اور بہادری, بے شک دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمایا تھا جو مکہ کے چند پڑھے لکھے لوگ تھے اور بعض نے آپ کو کاتبین وحی میں بھی شامل فرمایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی سبحان اللہ. لیکن ان سب اوصاف کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری یہ مسلمہ ہے اور کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں جو ایک سپہ سالار کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا قاری صاحب ان میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کہ وہ زیرک اور دانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بہادر اور شجاعت والا ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے اندر معاملہ فہمی اور بہت جلدی اپنا رزلٹ نکال لینا اور بہت جلدی فیصلہ کر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور یہ حضرت خالد بن ولید کے اندر ہر چیز موجود تھی. آپ غزوہ احد میں دیکھیں نا جی کہ جب یہ کافر شکست کھا چکے ہیں, بھاگ رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ اپنا مال غنیمت جمع کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کی چوٹی پر جن صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا وہ بھی نیچے آ گئے. خالد بن ولید حالانکہ شکست ہو چکی ہے اور یہ سب بھاگ رہے ہیں مشرکین, لیکن خالد بن ولید کی نظر پھر بھی میدان جنگ کی طرف ہے اور وہ وہاں سے رستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں مجھے دوبارہ موقع ملے, اور پھر وہ اسی پہاڑی سے انہوں نے حملہ کیا. حضرت خالد بن ولید جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کا جو اسلام ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ہے. اچھا آپ کے اسلام قبول کرنے کے فوراً ہی بعد مسلمانوں کو جو غزوہ پیش آیا وہ غزوہ موتا تھا. جنگ موتا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا. اصل میں حضور علیہ السلام کے ایک قاصد تھے جن کو وہاں والی بصرہ نے قتل کر دیا تھا, شہید کر دیا تھا. شرحبیل اس کا نام تھا, ہم اس کو شرجیل پڑھتے ہیں لیکن اصل لفظ شرحبیل ہے. اس نے شہید کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا. اچھا وہاں جب پہنچے تو وہاں پر حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ جو تھے ان کے ہاتھ میں سپہ سالاری تھی, وہ شہید ہو گئے.
پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت جعفر طیار وہ شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں یہ منظر بیان فرما رہے ہیں کہ اب زید شہید ہو گئے ہیں, اب لشکر کی جو کمان ہے وہ جعفر طیار کے ہاتھ میں آ گئی. جعفر طیار شہید ہو گئے, اب لشکر کی کمان عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ گئی. اب وہ شہید ہو گئے, اب جو لشکر کی کمان ہے وہ خالد کے ہاتھ میں آ گئی ہے, اور خالد اللہ کی تلوار ہے, اللہ کریم اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا. اور آپ نے حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی دیکھیں, 3000 کا لشکر 1,00,000 فوج کے سامنے. واہ 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 واہ. اور حضرت خالد بن ولید نے جب بھی کسی میدان میں قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے کو فتح عطا فرمائی, جب بھی کسی میدان میں. اور حضرت عمر فاروق کا دور, حضرت ابوبکر صدیق کا دور, جس میں جنگ یمامہ ہے, حضرت عمر فاروق کی اہم جو فتوحات ہیں اس میں حضرت خالد بن ولید کا اہم کردار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کو فتح, 125 آپ نے جنگیں لڑی ہیں, 125, اور اللہ تعالیٰ نے ہر جنگ میں آپ کو فتح عطا فرمائی. شوق جہاد کا یہ جذبہ ہے کہ 125 جنگیں آپ نے لڑی ہیں. قبلہ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی, میں چاہتا ہوں اکابرین امت کی نظر میں آپ کی شان کیا ہے, ذرا اس پہ روشن ڈالیے گا. قبلہ قاری صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کی شان اور جن کی عظمت کو اللہ پاک نے قرآن عزیز میں بیان فرمایا, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا, یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں, ان کی ہستیاں, ان کی شانیں, ان کا مقام اور مرتبہ تو وراء الورا ہے. ٹھیک ہے. جن گھوڑوں پر یہ سوار ہوتے ہیں ان گھوڑوں کے کھروں کو لگنے والی گرد اللہ پاک قرآن عزیز میں اس کی بھی قسمیں کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی جہاد کی, ان کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ کے قرآن عزیز میں قسمیں کھائیں, اور قسمیں کھا کر اس بات کا لوگوں کے سامنے اظہار فرمایا ہے جن کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک یہ ہے, تم ان کا تصور کر سکتے ہو. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جن کی عظمت کو بیان کرنے والی ذات اللہ کے پیارے رسول کی ذات بابرکات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام دیا ہے. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات, نبی کریم نے ان کے حق میں دعا بھی فرمائی ہے. ابھی جس طرح کے قبلہ ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے, 125 غزوات میں جنگوں میں یہ شریک ہوئے ہیں, اور تمام جنگوں میں اللہ پاک نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی ہے. میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ان کے پیچھے دعائے رسول جو ہے, کیا کہنے, ارے یہ دعائے رسول کی برکت ہے. یہ منہ رسول کی برکت ہے, جو اپنی امامہ شریف ہے اس کے اندر وہ سجا کر رکھا کر. اصل میں یہ جو فتوحات کا سلسلہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی برکت کی وجہ سے ہے. مفتی صاحب یہاں تھوڑا سا رکیے گا, یہ منہ مبارک جو آپ کی ٹوپی مبارک میں تھے, 3 بال تھے آپ کی ٹوپی میں, اور ایک غزوہ میں ایک جنگ میں وہ ٹوپی گری تو بالکل دشمن سر پہ تھا, تو آپ ٹوپی کی جانب بڑے, لوگوں نے کہا ٹوپی کی جانب بڑھنے, فرمایا تمہیں کیا پتا اس میں میرے آقا کی مبارک ہے. یعنی یہ تبرکات کی برکتیں آپ کے ہر جنگ کے اندر شامل تھی. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. نبی کریم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شے کا وہ ادب اور احترام کرتے ہیں. اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں, اے خالد بن ولید, آپ جیسا ماں نے آج تک کوئی بہادر پیدا ہی نہیں کیا ہے. اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے, پورے عالم اسلام میں کوہرام مچ جاتا ہے. تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی ذات بابرکات کو خراج عقیدت یوں ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں, آپ نے جو اسلام کی خدمت کی ہے, آپ نے جو اسلام کا نام بلند کیا ہے, آپ کا جہاں پر بھی نام لیا جاتا ہے کفر و شرک کے ایوان میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. آپ ہی کی وہ مبارک ہستی ہے, آپ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں, اسلام کے ایک شیر ہیں. ارے دیکھا جائے ایران کا شیر جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ جناب سیدنا عمر فاروق نے آپ کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا. اور جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جن کو امین الامت کا لقب دیا جاتا ہے, وہ آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے فرماتے ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے, اے خالد بن ولید, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کتنی بار اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا خطاب عطا فرمایا ہے. کیا کہنے, کیا خوبصورت گفتگو ہے. یقین کریں آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقدر اوج پہ ہے کہ ہمارے لبوں پہ ذکر سیف اللہ ہے. سبحان اللہ. قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ آپ کا, میں چاہتا ہوں کہ کون سی اسلامی جنگوں فتوحات جو ہے وہ آپ کے سر پہ یہ تاج سجتا ہے, میں چاہتا ہوں اس پہ کچھ روشن ڈالیے گا. جی جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور قبلہ مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری, یہ آپ کا ایک, آپ سمجھے کہ شجاعت اور بہادری کا استعارہ تھے. ٹھیک ہے. جیسے ہی
آپ نے اسلام قبول کیا ہے، فوراً بعد ہی آپ کو جنگوں کے معاملات درپیش ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا کا بھی ہم نے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اس میں مسلمانوں کو نقصان سے بچایا، اور کفار کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے۔ اس کے بعد فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں حضرت خالد بن ولید آتے ہیں۔ اب صلح حدیبیہ کے موقع پر اس دوسری طرف ہیں، اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں آپ مکہ کی فتح کے لیے آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک جو لشکر ترتیب دیا تھا اس کا آپ کو امیر مقرر کیا تھا، 3 لشکر ترتیب دیا، اس میں سے ایک کے آپ امیر مقرر فرمائے، اور اتفاق ایسا تھا کہ آپ جس طرف تھے اس طرف کافروں نے پریشان کرنے کی کوشش کی، اور اس کو حضرت خالد بن ولید نے ان کا ناطقہ بند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے۔ غزوہ حنین میں بھی حضرت خالد بن ولید ان لوگوں میں تھے جو ثابت قدم رہے۔ غزوہ حنین میں اتفاقاً یکدم بغیر مطلب کوئی ایسا امید نہیں تھی کہ غیر خلاف توقع جو ہے وہ انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی، مسلمان ذرا پریشان ہو گئے۔ اس وقت جو لوگ ثابت قدم رہے حضرت خالد بن ولید ان میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت خالد بن ولید کو فرمایا طائف کی طرف چلو، تم جاؤ ہم پہنچتے ہیں، تم جا کے طائف کا محاصرہ کرو۔ حضرت خالد بن ولید اپنے سپاہیوں لے کر طائف کو پہنچے اور وہاں پر ان کا محاصرہ کیا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو بھی اس کے بعد میدان جہاد جہاں پر بھی سجے ہیں، حضرت خالد بن ولید آپ کو پہلی صفوں میں نظر آئیں گے۔ حضرت خالد بن ولید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، اور اس وقت جو پریشان کن زیادہ حالات تھے وہ تھے مرتدین، ان کے خلاف جنگ، اور آپ دیکھیں کہ حضرت خالد بن ولید آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، فلاں قبیلہ جو مرتد ہو گیا تھا ان کو سمجھانے کے لیے خالد بن ولید جا رہے ہیں، فلاں جگہ پر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان کو سمجھانے کے لیے خالد بن ولید جا رہے ہیں۔ اور پھر جنگ یمامہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور کا بہت بڑا ایک معرکہ ہے، اور بلکہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا معرکہ ہے، جس میں کثرت سے علماء، مفتی، حافظ صحابہ کرام شہید ہوئے، اس میں بھی حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی سے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا۔ کیا کہنے۔ اچھا، پھر حضرت عمر فاروق فتنہ ارتداد بھی آپ نے ختم کیا، فتنہ ارتداد اور ختم نبوت کے خلاف واہ سب سے بڑا یہ آپ کا کارنامہ، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار جو ہے اس کو استعمال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو اس میں پھر جب فتوحات آگے کی طرف جاتی ہیں، ایران کی طرف اور روم کی طرف، آپ کو ادھر ایران کی سرحدوں میں بھی حضرت خالد بن ولید نظر آئیں گے، روم کی طرف بھی حضرت خالد بن ولید آئیں گے، اور شام کے بہت سارے علاقے حضرت خالد بن ولید کی فتح سے ہیں۔ اور پھر قاری صاحب آخری بات یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری دیکھیں، آخری بات بھی ہم کریں گے، ابھی آپ کو پھر ٹائم دیں گے، اور پھر مفتی صاحب سے بھی پوچھنا ہے کہ 100 سے زائد جنگوں میں آپ لڑے، لیکن آپ کی شہادت ہوئی کہ نہ ہوئی یہ پوچھیں گے مفتی صاحب سے۔ ملاقات کرتے ہیں وقفے کے۔ انتہائی مکرم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر ہے، جن کو کریم آقا علیہ السلام نے اپنی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان سے قربان جاؤں آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔ اتنے جنگیں آپ نے لڑیں، غزوات میں شامل رہے، بعد میں بہت سی جنگیں ہوئیں، اور 125 ہیں، 27 ہیں، کم و بیش الحمدللہ اتنی غزوات اور اتنی جنگیں آپ نے لڑی ہیں، لیکن کیا شہادت کا جام آپ کو نوش ہوا؟ میں پوچھتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آخری بات کی طرف جائیں گے، ڈاکٹر صاحب کی طرف آپ بتائیں کہ آپ کا وصال پاک کیسے ہوا؟ قبلہ قاری صاحب اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ کی جو موت ہے یہ طبی طور پر ہوئی ہے، یعنی شہادت کی موت جو ہے وہ آپ کو نصیب نہیں ہوئی، اللہ پاک کی یہ رضا ہے، جی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، لیکن آپ نے شہادت کے لیے بڑی کوشش کی ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے آپ کی بڑی تمنا تھی جی کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ آپ سے جو ملاقات کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، آپ ان کو نا اپنے جسم پاک کے نا وہ نشانات دکھایا کرتے، یہ دیکھو میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پر تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کو شہادت کی موت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ پاک نے جو آپ کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جو آپ کو مقام اور مرتبے عطا فرمائے، وہ بھی کسی شے سے کم نہیں ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ جو تمنا ہے، یہ جو ارادہ ہے، ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ جس بات کا ارادہ کرتے ہیں خدا ارادے پر بھی آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو آپ کے وصال ہو جانے کے بعد
بڑی خوبصورت بات ہے، بھی ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے. آپ کی عجز اور انکساری کا یہ عالم تھا. آپ کے پاس جو گھوڑا تھا، جو تلواریں تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور جو سامان تھا، سامان حرب، یہ آپ نے وصیت کی. آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کا سارا ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ اس مال کی برکت سے ان کے اندر بھی شہادت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو سکے. کیا کہنے، سبحان تو یہ آپ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے، یہ دین کے ساتھ آپ کا اخلاص ہے، یہ دین کے ساتھ آپ کی محبت کا جذبہ ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ آپ کی محبت کا جذبہ ہے. اور یہی وہ جذبہ ہے اور یہی وہ کار خیر ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی لوگوں کی زبانوں پر جناب سیدنا خالد بن ولید کا تذکرہ پاک ہو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین مکرم، خوبصورت گفتگو قبلہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، اور شوق شہادت جو ہے، شوق جہاد جو ہے، سبحان اللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کی ہر دعا کے اندر یہ دعا شامل تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ موت مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ موت مانگنا جائز ہے، مدینہ پاک کی موت مانگیں اور شہادت کی موت مانگیں. تو پھر رب کائنات نے یہ دونوں سعادتیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بہت سی فتوحات ہیں، بہت سی فتوحات، بڑے بڑے آپ کے سامنے سورما آئے. میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی قاری صاحب، بہت ساری حضرت خالد بن ولید کے واقعات اور بہادری کے، جس طرح کہ میں نے غزوہ خندق کے حوالے سے ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ باوجود اس کے مشکل صورتحال ہے لیکن گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ خندق کا چکر لگا رہے ہیں. اچھا، آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو میدان جنگ میں کسی جگہ پر پیچھے نہیں دیکھا گیا. یعنی عام طور پر اس طرح ہوتا ہے، بڑے بڑے نپولین اور اس طرح کے بڑے بڑے نام ہیں تاریخ میں، لیکن ہر جگہ پر آپ صف اول میں نظر آتے ہیں، اور کسی جگہ پر پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے لشکر کی نگرانی نہیں فرما رہے، بلکہ آگے بڑھ کر لشکر کی نگرانی فرما رہے ہیں. اور بہت بڑے بڑے جو سپہ سالار تھے ان کے سارا آپ نے خود قلم کیے ہیں. اور ایک جگہ پر آپ نے اس کافر کا سر قلم کیا، اس کا تاج، اس کے اوپر سونے اور جواہرات اور ہیرے پتہ نہیں کتنے کتنے لگے ہوتے تھے، آپ نے اس کا سر قلم کیا اور اس کا تاج جو ہے وہ سب لوگوں کو دکھا دیا، اور سب لوگ بھاگ گئے. وہ تاج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور آپ نے آپ کو واپس انعام کے طور پر فرمایا اس کے آپ زیادہ حقدار ہیں کیونکہ فاتح آپ ہیں اور یہی آپ کو عطا کیا جائے گا. اور آپ دیکھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی یہ ساری چیزیں سپہ سالاری ہے، اس کے باوجود لوگوں کے درمیان یہ جب یہ بات عام ہو گئی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہوں گے فتح تو یقینی کی یقینی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق نے محسوس کیا کہ لوگوں کا جو عقیدہ ہے یہ تو گڑبڑ ہو رہا ہے، ان کو تو توکل اللہ پر کرنا چاہیے تھا، یہ خالد بن ولید پر کر رہے ہیں. انہوں نے خط لکھا. حضرت خالد بن ولید ادھر ایک جگہ پر کسی مارکے میں ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ آپ قیادت فرما رہے ہیں. خط پہنچ گیا کہ آپ کو سپہ سالاری سے ختم کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو وہاں پر مقرر کیا جائے، آپ مامور ہوں گے، وہ امیر ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ حضرت خالد بن ولید نے اعتراض ذرا برابر اعتراض نہیں کیا کہ میں اتنی جنگوں میں سپہ سالار رہا، مجھے حضور نے سپہ سالار بنایا. آپ فوراً حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو فرماتے ہیں آپ تشریف لائیں، میں آپ کی سرکردگی میں اور آپ کی سربراہی میں جنگ کروں گا. اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات آپ نے سنی تو آپ کو واپس خط لکھا اور عرض کی کہ حضور آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں کہ میں کوئی کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ معاملات میں خرابی پیدا کروں گا، میں آپ کے حکم کا پابند ہوں. کیا بات. اور پھر حضرت عمر فاروق نے مختلف علاقوں کی طرف خط لکھے کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ مجھے کوئی سیف اللہ حضرت خالد بن ولید پر اعتراض ہے، نہیں، میں صرف اور صرف ان کو آزمانا چاہتا تھا اور لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں فتح عطا فرما رہا ہے وہ اپنے کرم سے عطا فرما رہا ہے، اللہ کی مدد سے. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے باوجود اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ میری جو سیٹ ہے وہ اطاعت اور فرما برداری والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے خلفاء اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جو فتح ہوئی تھی بیت المقدس کی، اس میں بھی حضرت خالد بن ولید کا بہت اہم کردار ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ بار بار نام لے رہے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بہت بڑی شخصیت. جب آپ دیکھیں کہ رومیوں نے جب حملہ کیا، اب 3 لاکھ، بعض نے 6 لاکھ بھی کہا، اور بہت بڑا حملہ ہوا، اور یہ وہ حملہ تھا کہ جب رومیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے
انہیں خیموں تک دھکیل دیا اور لوگوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے کہ اس طرح تو کبھی ہمارے ساتھ نہ ہوا. تو آپ نے فرمایا آج میرے پاس ٹوپی نہیں ہے جس میں سرکاری دو عالم منہ مبارک تھے. تو پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں سوئے ہوئے ہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر فرمایا کہ جاؤ خالد بن ولید کی مدد کرو، وہ آج مشکل میں ہے. اور یہاں بھی بات ناظرین بڑی غور طلب بات ہے کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح ادھر سے چلے اور آپ نے راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا تیز گھوڑے کے اوپر دوڑ کے وہ خالد بن ولید کی بارگاہ میں پہنچا، تو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، وہ رکا نہیں. جب وہ پاس آئے تو پوچھا کہ تو نوجوان کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نوجوان نہیں، میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں. تو آج ان کی ٹوپی لے کے آئی ہوں، اس وجہ سے یہ شکست کھا رہے تھے تو ٹوپی پیش کی. تو یہ تبرکات کے حوالے سے میں چاہوں گا مفتی صاحب کچھ ارشاد فرمائیں کہ ان تبرکات کی برکتیں کیا ہیں؟ ان کی تبرکات کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، سبحان اللہ. ان کا فیضان ہی فیضان ہے. ٹھیک ہے. ارے ان کی برکتوں کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہونے والے پانی کو بطور تبرک صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر لے رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں پر لے کر پھر ان کو ہاتھوں پر مل کر اپنے چہروں پر، سر پر، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں وہاں پر مل رہے ہیں. اور ایک اور بات بڑی غور طلب ہے، جن کو نہیں مل رہا وہ ان سے پوچھتے ہیں جناب آپ کو بطور تبرک حضور کا پانی، جو پانی کے قطرے ہیں وہ ملے ہیں؟ ملے ہیں، ہاتھ آگے کیجئے. وہ ان ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کو مس کر کے بطور تبرک پھیر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک آج بھی بطور تبرک لوگ اس کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور ام المومنین سیدہ دیکھا جائے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جس طرح کے سیدہ اسماء بنت ابی بکر ان کے پاس بھی تھے، حضرت ام سلمہ کے پاس بھی تھے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ان کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اہل محلہ اہل علاقہ میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، پانی کا ایک پیالہ لیتے، وہ بال مبارک اس کے اندر ڈبوتے اور جو بیمار ہوتا اس کو پلا دیتے. اللہ پاک نہ صرف جسمانی بیماری سے ان کو شفا یابی عطا فرما دیتا تھا بلکہ روحانی بیماری سے بھی شفا یابی عطا فرما دیتا تھا. کیا کہنے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا اثر ہے. اگر حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کی عظمت اور ان کی فضیلت کا یہ عالم ہے تو حضور کی عظمت اور فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ ناظرین آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی کی کمائی، کسی نے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے تو فرمایا میرے پاس کمائی ہے. تو فرمایا وہ میں نے اپنے پاس رکھی ہے ایک ڈبیا کے اندر، سبحان اللہ، اور وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو سرکار کا منہ مبارک جو ہے میری زبان کے نیچے رکھ دینا. قبلہ ڈاکٹر صاحب آخری پیغام میسج آپ کیا دیں گے حضرت خالد بن ولید کی شجاعت کے حوالے سے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ جو خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کرام وہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی خوبصورت تصویر تھی. بے شک بے شک. کافروں پر سخت تھے لیکن آپس میں رحم دل تھے. ٹھیک ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں جن کی پلاننگ اور اسٹریٹجی سے آج دیگر لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے معاملات کو اس کے مطابق ترتیب دیں، خاص طور پر دفاعی معاملات کو. قبلہ مفتی صاحب میں چاہوں گا حضرت سیف اللہ کی بارگاہ سے کچھ آپ موتی عطا فرما دیں، کیا ان کی زندگی سے ہمیں میسج ملتا ہے؟ قبلہ قاری صاحب دیکھا جائے نا تو ان کی زندگی سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ اخلاص کا درس ملتا ہے. واہ واہ. میرا جو بھی کام ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. واہ واہ واہ. کیا کہنا، مجھے لوگوں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ لوگوں سے مجھے تعریف کی ضرورت ہے، نہ مجھے لوگوں سے مال و متاع کی ضرورت ہے. دیکھا جائے سب کا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا. ابھی جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا منصب جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا. اللہ، یہ منصب جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے آج کے دور میں دیکھا جائے میرے پاس جو منصب ہے مجھے اپنے منصب کے ساتھ وفا کرنی چاہیے. یہ وفا سے اخلاص ہے. اور نبی کریم کے ساتھ قبلہ کریں، نبی کریم کے ساتھ وفا کیا کی؟ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور کی سیرت مبارکہ پر عمل کر کے دکھانا چاہیے. آپ نے اپنی پوری زندگی 127 غزوات میں شامل ہوئے، ہر ایک غزوے کے اندر آپ نے اخلاص کا مظاہرہ فرمایا ہے. کیا کہنا، آپ کی حیات مبارکہ سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے اخلاص کیا ہے، اللہ کا فضل ہے. ہمیں اللہ کے فضل کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آپ نماز ادا کرتے ہیں قبلہ قاری صاحب، نماز ادا کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے بعد
بعد آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں کیا مانگتے ہیں؟ یہی دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے پیارے حبیب کی تعلیمات کے لیے ہونا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. میں حضور قبلہ حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر محمد عرفان اللہ سیفی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا. انتہائی مکرم جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین نظامی صاحب قبلہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.